بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ رمضان المبارک کے روزے رکھے جا رہے ہیں؟ جی اور دعائیں پڑھ رہی ہیں؟ ہر عشرے کی دعا بھی پڑھ رہی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ چلیں اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، علم اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پڑھیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم نیا چیپٹر شروع کرنے والے ہیں۔ نئے چیپٹر کا نام ہے میجر طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد شہید۔ آپ اس بک پر اپنے اس چیپٹر پر شارٹ ڈیٹ ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیپٹر میجر طفیل محمد کے بارے میں ہے، جنہوں نے بہت بہادری کے ساتھ ملک کی حفاظت کی اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔ انہوں نے صرف اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی، ہاں جی، انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اس میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے مشکل ورڈ جو ہیں وہ انڈر لائن کریں گے۔ آج آپ اس پہلے پیج کی پھر املا تیار کیجیے گا کل کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم شروع کرتے ہیں ریڈنگ، آپ بھی ساتھ ساتھ کریں، پھر مجھے ریڈنگ سنانی بھی ہے آپ نے اسی پہلے پیراگراف کی، سب بچیوں نے، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان کی عسکری تاریخ۔ ڈیٹ بیٹا تھوڑی چینج کر لیں، 27 ہے، یہ 27 کی ڈیٹ ہے، ہاں جی۔ پاکستان کی عسکری تاریخ۔ اپنے فوجیوں کی شجاعت ہوتا ہے بہادری، عسکری ہوتا ہے فوجی، ٹھیک ہے نا؟ اور بہادری کی لاتعداد، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، اور بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، داستانوں کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے یعنی عزت نے ارض پاک یعنی زمین کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا۔ قبضے گوارا یعنی برداشت نہ ہوا، اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کی دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا، ٹھیک ہے؟ جس کی کوئی غرض نہیں ہوتی نا، بغیر کسی اس کے نذرانہ یعنی تحفہ، دفاع بھلائی کا اہم فریضہ یعنی فرض جو تھا وہ انجام دیا۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ یعنی تعلق ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب، یعنی اعصاب کا مطلب ہوتا ہے عصب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے نس اور رگیں، اور پختہ ارادوں، پکے ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا۔ میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب ریجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے، یہ ان کا عہدہ تھا بیٹا۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ محاذ ہوتا ہے جنگ۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے، مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی ہوئی تھیں، لگائی ہوئی تھیں۔ میجر طفیل محمد نے بھانپ لیا یعنی جان لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض یعنی قبضہ ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی۔ وجہ سے میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا، 75،
اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت یعنی اپنے نائب محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا، خلیفہ مقرر کیا، اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دے دیے جنہوں نے اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت یعنی رہنمائی میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت یعنی ساتھیوں کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک یعنی قریب پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، یعنی بغیر دیکھے انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہو گیا، یعنی جنگ کا آغاز ہو گیا، شروع ہو گئی۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم، ہاتھ سے ہوتا ہے جو پھینکنے والا، پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے، یعنی اس کے سامنے آ گئے، اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا، یعنی انہیں حوصلہ دیا، اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار یعنی ان کے رہنما تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایات دیتے رہے، یعنی انہیں بتاتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا یعنی ہار کر ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔ پاک فوج کے اعلی افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سیلیوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید یعنی بہت زیادہ حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جان نثاری کے اس عظیم کارنامے یعنی اس عظیم کام پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد میں آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ بیٹا کیسا رہا یہ چیپٹر، سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں جی، اس میں ہم نے میجر طفیل محمد شہید کے بارے میں پڑھا، جو ایک فوجی تھے اور جنہوں نے بہت بہادری سے جنگ لڑی اور اپنا جو علاقہ دشمنوں کے پاس تھا وہ آزاد کروا لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس چیپٹر کے خاص الفاظ ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے نذرانہ، عسکری، اعصاب، شجاعت، بھانپ، قیادت، معرکہ، تعینات، مورچے، نصب اور پسپا۔ یہ خاص الفاظ ہیں بیٹا، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس چیپٹر کی آپ نے 5 ٹائم ریڈنگ کرنی ہے۔ اس چیپٹر کی ریڈنگ کا ایک پیراگراف مجھے سنانا ہے، اور یہ جو خاص الفاظ ہیں ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم اس کی بیک ایکسرسائز کرنے لگے ہیں۔